بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم یونٹ 3 کنڈیشنل لاجک ڈسکس کر رہے تھے۔ بیٹا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایف ایلز اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم ایف اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایف میں بیٹا ہم یہ کنڈیشن پڑھ چکے تھے کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو پرنٹ ہوتا تھا، کوئی چیز کنڈیشن کے مطابق ہی پرنٹ ہوتی تھی، ادروائز کچھ پرنٹ نہیں ہوتا تھا اور پروگرام اینڈ ہو جاتا تھا۔ لیکن آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ایف ایلز ہے۔ اس میں بیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف ایلز میں کنڈیشن لگی ہوئی ہے، فلو چارٹ آپ دیکھیں پہلے۔ اس میں اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو ایسوسیٹڈ کوڈ دیا ہوا ہے ٹرو والی سائڈ پہ، اگر کنڈیشن فالس ہے تو ایسوسیٹڈ کوڈ فالس والی سائڈ پہ دیا ہوا ہے۔ اگر کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے تو بیٹا یہ والا ایسوسیٹڈ کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا، پھر اینڈ ہو جائے گا۔ اگر کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو پھر لیفٹ سائڈ والا جو ہے ایسوسیٹڈ کوڈ پرنٹ ہوگا اور اینڈ ہو جانا ہے پروگرام میں۔ بیٹا اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں، امپورٹنٹ ہے، لانگ کوشچن کے حوالے سے ہی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ Till now we have demonstrated how to execute a set of instructions if a particular condition is true۔ ہم پہلے یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو جو ہے سیٹ آف انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ کس طرح ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ بٹ if the condition turns out to be false then we are not doing anything۔ اگر کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے، غلط ہوتی ہے، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بیٹا، وہاں پہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ ایف اسٹیٹمنٹ کی یہ بات کر رہا ہوں میں۔ What if we want to execute one set of instructions if a particular condition is true and another set of instructions if the condition is false؟ What if we want to execute one set of instructions if a particular condition is true؟ اگر بیٹا کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے تو ہم ایک پارٹیکولر سیٹ آف انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کریں گے، اور if the condition is false، اگر کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو another set of instructions جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ In such situation we use if else statement۔ ہم اس کے لیے if else statement کو یوز کریں گے۔ It executes the set of statements under if statement if the condition is true، otherwise execute the set of instruction statements under the else statement۔ اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو if والی جو کنڈیشنز کے مطابق جو ہیں وہ پرنٹ ہوتی ہیں، اگر فالس ہوتی ہے تو else والی سائڈ پہ جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہیں وہ پرنٹ ہوں گی۔ جنرل اسٹرکچر آف if else statement لکھا ہوا ہے بیٹا۔ if کنڈیشن ہے، اگر کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے تو یہ والا ایسوسیٹڈ کوڈ پرنٹ ہوگا، ادروائز کنڈیشن اگر یہ فالس ہو جاتی ہے تو ڈائریکٹ else پہ جائے گا اور else والے ایسوسیٹڈ کوڈ کو پرنٹ کرے گا۔ Associated code of if statement is executed if the condition is true۔ اگر true ہوتی ہے تو پھر associated code if والا print ہوگا، execute ہوگا، otherwise code associated code جو ہے with else statement is executed، else statement والا execute ہوگا۔ یہ فلو چارٹ ہے بیٹا، میں اس کے حوالے سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے start ہے، پھر condition چیک ہوگی، اگر true ہوتی ہے تو associated code یہ true والی سائڈ سے if والی condition کا print ہو جائے گا، اگر condition false ہو جاتی ہے تو else والی سائڈ سے false والی سائڈ سے ایسوسیٹڈ کوڈ پرنٹ ہوگا، اس کے بعد اینڈ ہوگا۔ اسی حوالے سے کچھ ایگزامپل بیٹا اس نے لکھی ہیں اور میں ان کے حوالے سے ڈسکس بھی کروں گا کہ ہم ان کو کیسے لکھ سکتے ہیں۔ اگر ایسوسیٹڈ کوڈ ہمارے پاس ہے تو اس کو ہم if else میں کس طرح لکھیں گے، تو اسی حوالے سے بیٹا لکھا ہوا ہے if statement may not have an associated else statement۔ if statement جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی کوئی associated else statement but an else statement must have an if statement to which it is associated۔ اگر ہم else statement یوز کر رہے ہیں تو بیٹا if آنا ضروری ہے اور associated code if کا آنا ضروری ہے۔ یہاں پہ اس پوائنٹ کو آپ یہاں سے سمجھے ایگزامپل سے کہ اگر if statement ہم نے یوز کی ہے تو یہ دو اسٹیٹمنٹ ہے، printf the variable contain and given value you are doing a great job۔ یہ دو اسٹیٹمنٹ ہیں، اگر آپ if اسٹیٹمنٹ کے بعد ان کو یوز کر رہے ہیں تو بیٹا else اسٹیٹمنٹ اگر آپ یوز کریں گے تو یہاں پہ ان کو ایسوسیٹڈ کوڈ بنانا ہوگا، کرلی بریکٹس لگانا ہوں گی، اس طرح یہ الاؤ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو ایرر ہو جائے گا پروگرام میں، اور اگر ہم اس کے بریکٹ یوز کر لیں گے تو کوئی ایرر نہیں ہوگا، اس کو ہم ایگزیکیوٹ بھی کریں گے بیٹا۔ ہم ریڈ کرتے ہیں before else keyword if there are multiple statement under if۔ اگر else keyword سے پہلے more than statements ہیں تو if کے جو under ہیں بیٹا they must be enclosed inside curly block۔ یہ جو بریکٹس ہیں ان کے درمیان میں بلاک کی شکل میں ان کو لکھنا ضروری ہے، otherwise compiler issues an error، otherwise compiler ایک ایرر دے گا۔ ایگزامپل دی ہوئی ہے بیٹا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں
کہ یہاں پہ ایف کے بعد بریکٹ آنی تھی اور یہاں ایل سے پہلے اس کو کلوز کرنا تھا، پھر ایل اسٹیٹمنٹ آنی تھی۔ ایل اسٹیٹمنٹ سے پہلے اگر آپ 2 یا 2 سے زیادہ اسٹیٹمنٹس ایک سے زیادہ کر رہے ہیں تو اس کو کرلی بریکٹس میں لکھ کے ایسوسیٹڈ کوڈ ایک بلاک کی شکل بنانا ہوگی۔ اسی حوالے سے اس نے اس کی انٹرپریٹیشن لکھی ہے بیٹا، دا ابو کوڈ کین ناٹ بی کمپائلڈ بیکاز ایز ڈسکسڈ ارلیئر، پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس چیز کو کہ وداؤٹ ا کرلی جو بریکٹس ہیں یہ ان کے بلاک اونلی ون اسٹیٹمنٹ از ایسوسیٹڈ ود اف اسٹیٹمنٹ۔ ہاں اگر آپ نے بیٹا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ یوز کی ہے پھر آپ کرلی بریکٹس نہ بھی لگائیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اگر ایک سے زیادہ کی ہیں تو پھر آپ کو لگانی ہوگی کرلی بریکٹس۔ ان دس کیس دا فرسٹ اسٹیٹمنٹ پرنٹ آف دا ویریبل اے کنٹین این ایون ویلیو از ایسوسیٹڈ ود اف اسٹیٹمنٹ۔ جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کنڈیشن میں بھی یہ پرنٹ آف دا ویریبل اے کنٹین این ایون ویلیو یہی صرف اف پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، یہ نیچے والی اف پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہے بیٹا، کیونکہ اس کو بلاک کی شکل میں نہیں لکھا ہوا۔ بٹ دا سیکنڈ اسٹیٹمنٹ پرنٹ آف یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب از ناٹ ایسوسیٹڈ ود اف اسٹیٹمنٹ، یہ اف اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے۔ سو دا ایلس پارٹ از آلسو ڈسکنیکٹڈ فرام اف اسٹیٹمنٹ۔ We know that an else block must be associated to an if block. In order to solve this problem, we can put both statement before else keyword inside curly blocks. اگر بیٹا ہم اس طرح یوز کر رہے ہیں تو یہ جو ہے if کے بعد اس نے اگر کنڈیشن فالس ہونی تھی تو else پہ جانا تھا، اگر ہم نے ایسے یوز کیا ہے تو وہ کنڈیشن فالس ہونے پہ پہلی اسٹیٹمنٹ کو چھوڑ کے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ پہ چلا جائے گا اور else جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہو جائے گی، اگنور ہو جائے گی بیٹا۔ تو اس طرح یہ الاؤ نہیں ہے، یہ ایک ایرر ہوگا۔ ڈیڈ یو ناؤ میں لکھا ہوا سیٹ آف ملٹیپل انسٹرکشنز انکلوز ان بریسز از کالڈ اے بلاک اور اے کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ۔ زیادہ اسٹیٹمنٹ جو لکھی ہوئی ہیں، انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں، کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ یا اس کو بلاک کہیں گے۔ اب بیٹا یہ جو پروگرام ہے ایگزیکیوشن کا، اس کو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ 2 اسٹیٹمنٹ جب یوز ہوئی ہیں تو ان کو کس طرح لکھنا چاہیے تھا اور اس کی ایرر کس طرح ہو سکتی ہے، یہ بیٹا یہی میں نے پروگرام لکھا ہوا ہے، سیم وہی پروگرام ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہیش انکلوڈ، میں نے بریکٹ نہیں یوز کی، میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں بیٹا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پروگرام کو سیو کیا ہے if اور else اسٹیٹمنٹ کے نام سے میں نے اس کو سیو کر دیا ہے۔ اور میں نے جب اس کو سیو کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیٹا وہ else اسٹیٹمنٹ جو ہے یہاں پہ ایرر دے رہا ہے، تو آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں ہوا۔ اگر میں یہاں پہ بریکٹس جو میں بتا رہا تھا اگر میں یوز کر لیتا ہوں، یعنی کہ اس کو بریکٹس میں لکھ دیتا ہوں، یہ سیٹ آف جو اسٹیٹمنٹس ہیں جو if پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام اسی وقت آپ کا ایگزیکیوٹ ہوگا اور آپ کو آؤٹ پٹ مل جائے گی۔ اب آپ کا کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، if انٹیجر a از اکول ٹو 15 ہے، a ماڈولس 2 از اکول ٹو 0 ہے، یہ جو پروگرام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 15 ڈیوائڈ ماڈولس 2 سے ریمائنڈر 0 نہیں دیتا، یہ والی کنڈیشن فالس ہو گئی۔ تو if اسٹیٹمنٹ پہ جو ایسوسیٹڈ کو ڈیپینڈ کر رہا تھا وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، ایلس پہ موو کرے گا پروگرام، اور یہ لائن دا ویریبل اے کنٹینز این اوڈ ویلیو، تو ویریبل جو ہے اے کنٹین ہے وہ اوڈ ویلیو پہ مشتمل ہے، یہ لائن پرنٹ ہو جائے گی۔ اگر اسی پروگرام کو بیٹا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اگر اسی پروگرام کو میں چینج کروں، کوئی ایون ویلیو دے دیتا ہوں، آپ کی بک پہ اوڈ تھی، میں اس کو آپ کے سامنے ایون کر کے بھی دیکھ لیتا ہوں کہ اگر یہی ویلیو ہم بیٹا کیا کر دیتے ہیں، ایون ویلیو کر دیتے ہیں، پھر آپ کی سیٹ آف اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پرنٹ ہو جائیں گی جو کہ if پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں۔ تو اسی حوالے سے اسی پروگرام کا میں نے نام if میں نے یہ رکھ دیا بیٹا if، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، میں نے یہ ایٹ دس ٹائم میں نے اس کو یوز کیا ہے بیٹا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دا ویریبل اے کنٹین این ایون ویلیو یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب۔ اب یہ والا جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس تھی یہ پرنٹ ہو گئی ہے جو if پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی۔ تو بیٹا یہی جو ہمارے پاس جو ہے پروگرام تھا، اور یہ لاسٹ میں ہمارے پاس یہی پروگرام دیا ہوا ہے، اس کو میں نے بتا دیا ہے دونوں طریقوں سے، اگر اوڈ ویلیو لیتے ہیں یا ایون ویلیو تو یہ کس طرح کے آؤٹ پٹ دے گا۔ بیٹا اس کو آپ نے ضرور، آپ نے بھی پریکٹس کرنی ہے، اس کی کمپائلر پہ اس کو لکھنا ہے، کوڈ بلاک پہ یوز کرنا ہے، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے، لانگ کوشچن کے حوالے سے اس کو یاد کریں گے۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، اللہ حافظ۔